السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ سورۃ شورى کی یہ آیت ہے اور میں چند آیات پچھلے درس سے پڑھ رہا ہوں جس میں تقدیر کے اوپر ایمان کے حوالے سے ذکر موجود ہے۔ یہ جو چیزیں اللہ نے مقدر میں لکھی ہیں، یہ تقدیر کا بیان ان آیات کے اندر موجود ہے۔ وہ آیات اور احادیث آپ کے ذہن میں اس کو تازہ کرنے کے لیے کہ جب تقدیر مقدر ہے اور اللہ نے لکھی ہے تو پھر مجھے اس کے اوپر ایمان بھی رکھنا چاہیے۔ تو یہ بھی ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ انسانی زندگی کے 3 مرحلے ہیں، دنیا، قبر اور آخرت، اور ان تینوں مراحل پہ کامیاب وہ شخص ہے جس کے پاس 2 چیزیں ہیں، ایمان اور نیک عمل۔ ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ اللہ پر ایمان، جی، اس کے رسولوں پر ایمان، 2، اس کے کتابوں پر ایمان، 3، فرشتوں پر ہو گئے، اس کے رسولوں پر ایمان، 4، اچھی بری تقدیر پر ایمان، 5، مرنے کے بعد مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان۔ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ زبانی تو یہ عبارت سب کو یاد ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ عبارت تو سب کو یاد ہے، لیکن اس عبارت کے تقاضے جب پورے کرنے کی باری آتی ہے تو وہاں میں بڑا قاصر ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کے 6۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں، جواب 0 ہے۔ اس کے تقاضے کیا ہے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کے مطابق میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم اس حوالے سے خالی دامن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں۔ بڑے بڑے میں نے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے، کچھ لوگوں کو تو ان 6 چیزوں کا ہی پتہ نہیں، لیکن جب کوئی ایسی بنتی ہے، مشکل پیش آتی ہے تو پھر اس وقت بندہ جو ہے نا تب بندوں معلوم ہوتا ہے، نظر آتا ہے کہ اس کا تقدیر پر ایمان نہیں۔ تھوڑی سی مصیبت آئی تو رونا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا، واویلا شروع کر دیا، ہائے وائی شروع کر دی، نقصان ہو گیا تو بیگم کو پیٹنا شروع کر دیا، بچوں کو مارنا شروع کر دیا، تو اس کا معنی ہے کہ اس بندے کا تقدیر پر ایمان، نقصان ہو گیا ہے تو کیا بات ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے اگر اس کا ایمان ہے۔ تو ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر۔ ان میں سے ایک اچھی بری تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ میرے ساتھ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے وہ رب نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور میرا اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ میرے رب کی طرف سے ہے اور میرے اللہ کی طرف سے، اور مجھے اس کو برداشت بھی کرنا چاہیے اور مجھے اس پر یقین اور ایمان بھی ہونا چاہیے۔ تو چند آیات ہم نے پچھلے درس میں بھی ذکر کی تھی۔ سورۃ شورى میں اللہ کہتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ رب اگر اپنی مخلوق میں سے اگر کچھ چیز کم کرنا چاہتا ہے، کسی کو مارنا چاہتا ہے، کچھ جلانا چاہتا ہے، کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے، کچھ گرانا چاہتا ہے، کچھ ہٹانا چاہتا ہے، کچھ بنانا چاہتا ہے، بھی میرا اگر گھر ہے، اگر اپنے گھر کی کوئی دیوار میں توڑنا چاہتا ہوں تو باقی کسی کو اعتراض ہونا چاہیے؟ جی، کسی کو اعتراض ہونا چاہیے؟ نہیں۔ رب اپنی مخلوق میں سے کسی کو اٹھانا چاہتا ہے، کسی کو فوت کرنا چاہتا ہے، کسی کو عطا کرنا چاہتا ہے، کسی کو غرق کرنا چاہتا ہے، کسی کو ڈبونا چاہتا ہے، تو مجھے رب کے اوپر کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ وہ مالک ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے کا اختیار صرف اس کے پاس ہے۔ کسی کو اگر بیٹیاں ہی دے دے، 7 بیٹیاں دے دے، 10 بیٹیاں دے دے تو اس کی مرضی ہے۔ میں اگر بیوی سے ناراض ہو جاؤں یا ساس بگڑ جائے اپنی بہو کے ساتھ، 3 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد اس کا رویہ بدل جائے کہ بیٹیوں کو پیدا کر رہی ہے، تو بہت بڑی جہالت ہے۔
اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ساس کا رویہ بدل گیا ہے, باپ کا منہ اترا ہوا ہے, کسی کو تیسری بیٹی کی پیدائش کا بتانے کو تیار نہیں ہے. الٹرا ساؤنڈ میں اگر آ گئی ہے تیسری بیٹی کی, اس مشین نے اگر بتا دیا اندازے کے ساتھ, تو اس کا عبادت صرف کروانے کے لیے توڑا ہوا ہے. اس کا تقدیر پر ایمان ہے؟ جی اس کا تقدیر پر ایمان ہی نہیں ہے. پردہ درجے کا جاہل. یہ تو جاہلیت کے عرب معاشرے میں نبی کریم کی آمد سے پہلے لوگ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, بچے کی پیدائش کو اپنے لیے آر سمجھتے تھے, بچی کی ولادت کو اپنے لیے نحوست سمجھتے تھے, بچیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے تھے. لیکن اب اگر میں اور مسلمان بھی ہوں, کلمہ گو بھی ہوں, اللہ کو رب مانتا بھی ہوں, تقدیر پر ایمان بھی رکھتا ہوں, لیکن میں اگر بچیوں کی پیدائش کے اوپر میرا منہ اترا ہوا ہے, بچے کی پیدائش کے اوپر میں مٹھائی بانٹتا ہوں, فنکشن کرتا ہوں, جناب وہ استراحہ یا جو شادی ہال ہائر کرتا ہوں, پوری برادری کو اکٹھا کرتا ہوں, اور بیٹی کی پیدائش کے اوپر بتانے کو بھی تیار ہے نا گڑبڑ کہیں. یہ خرابی ہمارے ایمان بالقدر میں خرابی ہے. تو جب قرآن میں اللہ کہتے ہیں للہ ملک السماوات والارض, آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے, یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور, وہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے, اور یہ بھی بیٹی کی فضیلت ہے. اور بیٹی کی پیدائش اللہ نے میرے آپ کے حبیب کو بیٹیاں زیادہ دی ہے بیٹے زیادہ دی؟ بیٹی. پہلے بیٹے دیے یا پہلے بیٹیاں دی؟ حبیب کبریا کی پہلی اولاد بیٹیاں تھیں, نبی کریم کی زیادہ بیٹیاں تھیں, انبیاء کی بے شمار نبیوں کی اولاد میں بیٹیاں تھیں. اور رب ذوالجلال نے جب اپنی اس تخلیق کے اس سلسلے کو بیان کرنا شروع کیا ہے, تو بیان کا آغاز بیٹیوں سے کیا یا بیٹوں سے کیا؟ بیٹیوں سے کیا. یہب لمن یشاء اناثا, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, ویہب لمن یشاء الذکور, اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے. میرا اور آپ کا اس میں کوئی اختیار نہیں. بیٹی اور بیٹا بننے میں اور آنے میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں. یہ رب کی مرضی ہے, یہ اللہ کی چاہت ہے. اس کی مرضی کے بغیر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا, یا پھر وہ دونوں عطا کرتا ہے, بیٹیاں بھی دیتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے. کسی کو بیٹے زیادہ اور بیٹیاں کم, کسی کو بیٹیاں زیادہ اور بیٹے کم, کسی کو بیٹے زیادہ اور بیٹیاں کم. یہ اس کی مرضی ہے, جس کو جتنا دے. ایک مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے اوپر راضی رہے. لیکن یاد رکھیے, بچیوں کی پرورش پر جو فضیلت میرے آپ کے حبیب نے بچیوں کے پہناوے پر, ان کی خوراک پر, ان کی تربیت پر, ان کی تعلیم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت اور جو خوشخبری دی ہے بیٹے کی پیدائش پر, وہ خوشخبری موجود نہیں. آپ نے فرمایا من عال جاریتین, جس بندے نے 2 بچیوں کی پرورش کی, وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا اس طرح یہ انگلی کے ساتھ انگلی لگی ہوئی, میری مصاحبت ملے گی, میری رفاقت ملے گی, میرا ساتھ نصیب ہوگا. جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی, اور 2 بیٹیوں کی وہ پرورش کرتا ہے, اس کی تربیت کرتا ہے, ان کو تعلیم دیتا ہے, ان کو دین سکھاتا ہے, ان کو پہننا دیتا ہے, ان کو کھانا دیتا ہے. لیکن بچیوں کی پیدائش کے بعد ان کے ساتھ غصے سے پیش آنا, ان کے مطالبات پورے نہ کرنا, اپنی بیوی کو کوسنا, بیوی کو طلاق دینے کی نیت کر لینا, یہ بہت بڑی جہالت ہے اور تقدیر پر ایمان نہیں اس شخص کا. یہب لمن یشاء اناثا, شاید میرا مالک میرے اور آپ سے یہ امید کرتا ہے, اور رب یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری اس مخلوق کو بہتر انداز سے تربیت کر سکتا ہے. یہ اللہ کا انتخاب ہے نا. اگر مجھے اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو رب مجھ سے یہی توقع کرتا ہے نا کہ بیٹیوں کا یہ خیال اچھے طریقے سے رکھیں, اور میں رب کے اس اعتماد اور میں رب ذوالجلال کے اس انتخاب پہ اور اللہ کے اس اختیار پہ راضی نہیں میرے عزیزوں. یہ اللہ کے اختیار میں ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور جسے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے. اولاد اگر نہیں مل رہی تو پھر وہ بھی کس کے اختیار میں ہے. اور یہاں عقیدے کی خرابی کا عالم یہ ہے, ہمارے عقیدے کی خرابی کی حالت یہ ہے کہ پچھلے چند سال پہلے ہم نے دیکھا یوٹیوب پہ اور فیس بک کے اوپر وہ ویڈیو, گجرانوالہ کے ایک بدماش جس نے 300 عورتوں کے ساتھ بدکاری کی. ساسیں اپنی بہوؤں کو لے کے اس کے پاس آتی تھی,
اور اس نے ایک سنہری یا روحانی بیڈ کے نام پہ ایک بستر رکھا ہوتا تھا. وہ اپنا حلیہ چینج کرتا تھا اور وہ نقلی داڑھی اور بال لگا لیتا تھا, بزرگ کی شکل اختیار کرتا تھا, اور اس نے 300 عورتوں کے ساتھ بدکاری کی, اور اس میں خرابی ہمارے لوگوں کی کہ ہم اپنی بیٹی کو, بہو کو, وہ عورتیں لے گئی اس کے پاس, اور اس نے ان کی عزت کو پامال کیا اس امید کے ساتھ کہ اس کے ساتھ تویز دینے سے, یا اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے, یا اس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اولاد ہو جائے گی, جبکہ اولاد کا اختیار کس کے پاس ہے. یہ ہمارے عقیدوں کی خرابی ہے. شادی کے دوسرے سال بعد کبھی کسی قبر پہ, کبھی کسی مٹی کے پاس, کبھی کسی بیکار بندے کے پاس, کبھی کسی سے تویز, کبھی کسی سے داغا, کبھی کسی کے پاس چکر. یہ خرابی ہمارے عقیدے کی. اگر ہمارا ایمان ہو کہ رب نے اگر مجھے بانجھ بنایا ہے تو دنیا کی کوئی ذات مجھے صاحب اولاد. ہاں میں اسباب اختیار کر سکتا ہوں, اللہ سے دعا کر سکتا ہوں. اب انبیاء کی حالت دیکھیں, 80 سال کے بزرگ, 80 سال کے بزرگ ہو گئے, لیکن اولاد کی تمنا پھر بھی کس سے رکھی؟ اللہ تعالیٰ سے رکھی. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں, زکریا علیہ السلام کو دیکھیں, بیوی بانجھ تھی, بانجھ ناقابل اولاد تھی, لیکن مالک جب دینے پہ آتا ہے تو اس بانجھ جو 55 سال کے بعد اولاد دینے والی خاتون بھی 55 سال کے بعد اولاد کے قابل نہیں رہتی, لیکن جب وہ دینے پہ آتا ہے تو 80 سال کی, 70 سال کی اس بوڑھی خاتون کو جو جوانی میں بھی اولاد دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی, اللہ نے ان کو اس عمر کے اندر بھی صاحب اولاد کر دیا. تو ان انبیاء کے طرز عمل سے مجھے اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اللہ پر اعتماد اور رب پر توکل اور اللہ سے امید کی رسی ٹوٹنی نہیں چاہیے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. انہ علیم قدیر, انہ علیم قدیر, بے شک وہ خوب جاننے والا ہے اور وہ خوب قدرت رکھنے والا ہے. اس کو علم ہے کہ یہ اولاد اس کے لیے وبال کا باعث بنے گی, ترقی کا باعث بنے گی, یا زوال کا باعث بنے گی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بعض کا بندہ اولاد سے اتنا تنگ ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کاش کہ نہ ہی ہوتی تھی چنگی سے, یہ جو اولاد معلوم تو بے اولاد ہی چنگا سے, اس قسم کی اولاد سے تو بے اولاد ہی بہتر تھا. تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس کے لیے اولاد بہتر. بعض کا آپ نے دیکھا ہے کہ اولاد جوان ہوتی ہے تو باپ کو قتل بھی کر دیتی, ماں کو بھی قتل کر دیا کچھ لوگ. تو یہ بھی اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں, جن کی وجہ سے انسان اللہ کا حکم توڑتا ہے. اگر اولاد کی وجہ سے میں حرام کام کر رہا ہوں, اولاد کی وجہ سے اگر میں 2 نمبر کام کر رہا ہوں, اولاد کو پالنے کے نام پہ اگر میں لوگوں سے فراڈ کر رہا ہوں, اگر لوگوں کو جھوٹ بول کے ویزے بیچ رہا ہوں اور لوگوں کو صرف اپنے پیسے کھڑے کرنے کے لیے میں کوئی شراب کی بٹی چلا رہا ہوں, اور میں اگر اللہ اکبر کبیرہ کو ایسا ناجائز کام کر رہا ہوں اور اس لیے کہ اولاد کو رزق کما کے کھاؤں, تو پھر یہ اولاد تو میرے لیے کیا بن گئی؟ وبال نہیں بن گئی. اس لیے میرے عزیزوں, اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے. کس کو کیا کب دینا ہے, کس وقت دینا ہے, کیا دینا ہے, بیٹی دینی ہے, بیٹا دینا ہے, یا نہیں دینا, اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے اور وہ قدرت رکھنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں وما یعمر من معمر, کوئی شخص جس کو لمبی عمر دی جائے, وما یعمر, کوئی شخص اگر لمبی عمر دیا جاتا ہے, ولا ينقص من عمره الا فی کتاب, اور اگر کسی کی عمر کو کم کیا جاتا ہے تو یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لوح محفوظ جو آسمان اور زمین کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دی تھی. لمبی عمر دیا جانا بھی کتاب میں لکھا ہے اور عمر کا کم ہونا بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر, اور یہ کام اللہ پر بڑا آسان ہے. یہ تقدیر کا لکھنا, اس کا دنیا میں رہنا, اس نے کتنا کھانا ہے, کتنا پینا ہے, کہاں رہنا ہے, کہاں شادی کرنی ہے, کب اولاد ہونی ہے, اولاد صحیح سالم ہونی ہے, معذور ہونی ہے, یہ سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا. مومن کو چاہیے کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے واللہ خلقکم ثم یتوفاکم, اللہ تم کو پیدا کرتا ہے اور پھر تم کو فوت کرے گا. ومنکم من یرد الی ارذل العمر, اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو انتہائی بیکار عمر کی طرف, ردی عمر کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. بعض کا بندہ اتنا کوڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں سکتا, اٹھا بھی نہیں سکتا, کھا بھی نہیں سکتا, پی بھی نہیں سکتا, پیشاب بھی نہیں کر سکتا. یہ ارذل العمر کہلاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر سے پناہ مانگی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ چلتا پھرتا مجھ کو دنیا پہ سمیٹ لینا, ایسا دن نہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں سکوں, اپنے پیشاب کا بھی خیال نہ ہو, پخانے کا بھی پتہ نہ ہو, استنجا بھی نہ کر سکے, نماز بھی نہ پڑھ سکے, بات بھی نہ کر سکے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بات ہی نہیں کر سکتے,
بات سمجھا بھی نہیں سکے، بینائی سے محروم ہو جاتے، سماج سے محروم ہو جاتے، بات ان تک اشارے سے بات کرنا پڑتی ہے، اور بعض کا بول نہیں سکتے، اور بعض کا چل نہیں سکتے، بعض کا اٹھ نہیں سکتے، بعض کا کھا نہیں سکتے، ان کو خوراک کی روٹی اور پھل دے نہیں سکتے، اس کو مائع کی صورت میں خوراک دینی پڑتی ہے، یہ ارذل العمر کہلاتی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کو ہم اس ردی عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں لکھے لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ اسے علم ہونے کے باوجود بھی کچھ علم نہ رہے، اور بندہ بھول جاتا ہے نا بڑھاپے کے اندر 40 سال کے بعد یہ سارے اعضاء نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، نظر بھی کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے، یہ اعضاء بھی ڈھیلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، حافظہ بھی کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب بندہ بالکل بڑھاپے کہتا ہے نا 70-72 ہو گیا ابھی، اب اس کو پتہ ہی انتہائی بڑھاپے کے اندر تو بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو باتیں یاد ہی نہیں رہتی۔ اللہ فرماتے اس لیے لوٹاتے ہیں کہ تاکہ اسے علم، اور بعض کا تو وہ جب جوانی ہوتا ہے تو اس کی ذہانت، اس کی قابلیت، اس کا حافظہ بڑا کمال کا ہوتا ہے، لیکن پھر بڑھاپے میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے اس کے ذہن سے وہ سب کچھ ہوتا ہے ہٹ گیا ہوتا ہے۔ ہم اس لیے لوٹاتے ہیں کہ اس کو علم کے بعد اسے کچھ علم نہ رہے۔ ان اللہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور خوب قدرت رکھنے والا ہے، اسے پتہ ہے اس کو کب تک لوٹانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کسی جان کو موت نہیں آتی مگر اللہ کی اجازت سے، جب رب چاہتا ہے تب موت آتی ہے، رب نے وقت لکھا ہوا ہے مرنے کا۔ اور وہ ہم نے بتایا تھا کہ ماں کے پیٹ میں جب چوتھے ماہ میں روح پھونکی جاتی ہے تو فرشتہ اس کا دنیا میں جینا لکھ دیتا ہے کہ اس نے کب تک جینا ہے، اس کا شقی ہونا، بدبخت ہونا، سعید ہونا، اس کا رزق اور اس کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے اور یہ مقرر ہے۔ ہاں اس کی موت سے میرا باپ اگر فوت ہو گیا ہے، میرا بیٹا اگر فوت ہو گیا ہے، میری بیوی اگر فوت ہو گئی ہے تو اس کے لیے مجھے پریشانی تو ہوگی، لیکن اس کے اوپر مجھے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے اور تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے تقدیر کے حوالے سے، یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ رزق کے معاملے بھی اللہ کے پاس ہے، اور بہت بڑے اس وقت فساد اور بگاڑ صرف اس وجہ سے ہے لوگوں کے، دو بھائیوں کے بیچ میں واللہ صرف رزق کی وجہ سے آپس میں بگاڑ ہے، یہ زیادہ کیوں کھا رہا اور یہ کم کیوں کھا رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کیا لوگوں کو یہ علم نہیں ہے، لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتا ہے جس کا چاہتا ہے وہ رزق بڑھاتا ہے۔ جب اللہ رزق بڑھاتا ہے، آپ کا رزق جب اللہ بڑھا جائے تو مجھے اس کے اوپر جیلس ہونے کی ضرورت ہے؟ آپ کا کاروبار جب اللہ بڑھا رہا ہے، آپ کے رزق میں اللہ برکت دے رہا ہے، تو پھر مجھے اس کے اوپر جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے خوش ہونا چاہیے، لیکن مجھے جو مل رہا ہے مجھے اس کے اوپر راضی رہنا چاہیے، اور بڑا اطمینان ہوتا ہے بندے کو، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، مجھے جو اللہ دے رہا ہے میرے اللہ کا یہ کرم ہے، میری تقدیر میں ایسے لکھا ہوا تھا اور مجھے یہ ملنا تھا۔ مجھے کبھی بھی کسی کو دیکھ کے اس کے ساتھ مقابلہ بازی میں آ کے حسد کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول بھی دیتا ہے، رزق کو تنگ بھی کر دیتا ہے۔ بعض کا لوگوں کو ہم نے امیر ہوتے بھی دیتے ہیں، غریب ہو بھی دیتے ہیں، اور لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے، اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، کسی وقت بھی یہ ریل پیل ختم ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی آزاد جواب دے سکتے ہیں۔ اچھی گاڑیوں پہ چلنے والے، اچھے سفر کرنے والے، بہترین زندگی گزارنے والے، ایسے وقت بھی آگے کہ پہنچ سے معذور ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور دونوں ٹانگوں سے چل گئے ایک وقت، لیکن وہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، تو اس کو کسی گناہ کی سزا بھی مل سکتی ہے یا پھر اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، آزمائش اور امتحان بھی ہو سکتا ہے، اور زندگی امتحان کا نام ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، اللہ امتحان میں ڈالتا ہے، اور ذہنی طور پہ بندے کو، اگر ایک بندے نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے نا تو اس کو ذہنی طور پہ یہ بھی تیار رہنا چاہیے کہ اگر کاروبار کرنے کے بعد میں لینڈ کروزر پہ آ گیا ہوں تو مجھے موٹر سائیکل پر بھی بیٹھنا چاہیے، پڑھے تو مجھے اس میں کوئی آر محسوس، وہ بندہ کاروبار کرے کہ اگر مجھے نیچے بھی آنا پڑے، اپنا اسٹیٹس لو کرنا پڑے اور اپنی حیثیت کم کرنی پڑے، اور اس کم حیثیت میں بھی معاشرے میں چلنے کے لیے مجھے ذہنی طور پہ تیار۔ کاروباری شخص کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ حالات کا کوئی پتہ نہیں، معذور بھی ہو سکتا ہے، جسم جواب بھی دے سکتا ہے، کاروبار رک بھی سکتا ہے، حالات بدل بھی سکتے ہیں، حالات تبدیل بھی ہو سکتے ہیں، تو یقیناً یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان رکھنے والی قوم کے لیے، جس کا اللہ پر ایمان ہے اور جس کا رب پر یقین ہے۔ ہاں اسے گھاٹا بھی بڑا ہے تو پھر بھی اللہ کا شکر گزار ہے، اللہ میں صبر کرتا ہوں تیرے فیصلے،
لیکن اس کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے، حوصلہ کم نہیں کرنا چاہیے، اس کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ امید رکھنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنی ایکٹیویٹی چینج کرنی چاہیے، اپنا کاروبار تبدیل کر لینا چاہیے، اپنی جگہ بدل لینی چاہیے، اسباب اختیار کرنے چاہیے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھنا چاہیے۔ لیکن دل ہار کے بیٹھ جانا یہ مومن کا کام، مومن ہاں اگر آپ نے شیول خریدا اور شیول کامیاب نہیں ہوا، گھاٹا پڑ رہا ہے روزانہ کے حساب سے، اس میں نقصان ہو رہا ہے، تو کوئی نہیں، اس کو بیچ کے کوئی اور کام کرنا۔ لیکن اسی طرح اپنے آپ کو اندر سے گائل کرتے رہنا، او یہ تو میں نے 1 لاکھ کا خریدا تھا 50,000 کا ہو گیا، اب کیا بنے گا، میرا اتنا نقصان ہو گیا۔ مومن کا معاملہ بڑا ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ آگے حدیث آ رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن کو اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کے اوپر وہ صبر کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، رب ذوالجلال نے تم میں سے بعض کو بعد میں رزق پر فضیلت دی ہے، رزق پر برتری دی ہے۔ اگر کسی کو اچھا مل رہا ہے، کسی کی تنخواہ اچھی لگ رہی ہے، وہ اچھا پڑھ گیا ہے، کسی کو نوکری اچھی مل گئی ہے، کسی کو بونس مل گیا اپنی تنخواہ میں اس کی محنت کی وجہ سے، تو مجھے خواہ اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت، ساری رات یہ سوچ سوچ کے مرتا رہوں اور یہی اس کو کیوں زیادہ پیسے مل گئے۔ 2 ملازم ایک ہی دکان پہ کام کرتے ہیں، بھئی مدیر دیکھتا ہے کہ یہ محنت زیادہ کرتا ہے، یہ کام کے لیے زیادہ مخلص ہے، اگر وہ اس کو اگر مہینے کے بعد اپنی جیب سے یا اپنی کمائی میں سے 300 یا 500 دے بھی دیتے ہیں، کچھ کو ہم ایک مرتبہ ادھر کھانا کھانے کے لیے گئے شام کے اوپر، اس کا مالک آیا، وہ جو بندہ کام کر رہا تھا نا باربیکیو کے اوپر، اس نے میں نے دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ جیب سے پیسے نکالے اور اس کو چپ کے اس کے ہاتھ میں پیسے ڈالے۔ تنخواہ کے علاوہ اگر اس کی محنت کی وجہ سے یا کام کے ساتھ مخلص ہونے کی وجہ سے اگر وہ اس کو اضافی طور پہ ڈیلی کے حساب سے یا مہینے کے بعد پیسے دے بھی دیتا ہے تو مجھے اس کے اوپر جیلس ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر جلتا ہوں تو میرا تقدیر پر ایمان۔ تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اور فضل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے گھر میں پہنچا دیتا ہے، اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے، رزق یقین بھی ہے، رزق توفیق بھی ہے، رزق اللہ پر کبیرہ اطمینان بھی ہے، رزق اللہ پر اعتماد بھی ہے، رزق اللہ پر توکل بھی ہے، رزق وہ سکون بھی ہے جو آدمی کو نصیب ہے۔ پیسے سے رزق کی کوئی گارنٹی موجود نہیں۔ بڑے بڑے پیسے والے لوگ جن کے پاس مال و دولت ہے لیکن رات کو نیند ہی نہیں آتی، صحت نہیں، اللہ کی قسم اڑا کے کہتا ہوں صحت نہیں ہے، صحت نہیں ہے۔ نیند کی گولی کھا کے سوتے ہیں کچھ لوگ، اگر آپ بغیر گولی کی آپ کو بستر میں لیٹتے ہی نیند آ جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور وہ حدیث آپ کو یاد رکھنی چاہیے، ہم نے ادھر اس جمعے میں بیان کی تھی، نبی کریم فرماتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو آدمی اپنے گھر میں، اپنی کٹیا میں، اپنی جھونپڑی، اپنی کوٹھی، اپنی بلڈنگ، اپنے مکان میں پرامن صبح کرتا ہے، اس کو کوئی خطرہ، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، اس کی اولاد کو کوئی خطرہ نہیں، اس کے مال کو کوئی خطرہ نہیں، اس کے بینک بیلنس کو خطرہ نہیں، اس کی ذات کو کوئی خطرہ نہیں، اس کے مال کو کوئی خطرہ نہیں، اس کو کوئی پرامن ہے۔ وہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ، اس کے جسم میں کوئی تکلیف نہیں، صحیح سالم ہے، اس کے دل ٹھیک ہے، اس کے گردے ٹھیک ہے، اس کے تلی ٹھیک ہے، اس کا جگر ٹھیک ہے، اس کے اعضاء ٹھیک ہے، اس کے جسم کے سارے شوگر نہیں، اسے بلڈ پریشر نہیں، اسے اللہ یہ ہے معافن فی جسدہ، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، اس کے گھٹنے ٹھیک، اس کے جوڑ ٹھیک، اس کے پٹھے ٹھیک ہے۔ عجیب عجیب بیماریاں، آپ اگر جائیں ہاسپٹل میں تو بیماریاں عجیب عجیب ہیں، عجیب و غریب بیماریاں، نام سننے سے تعجب ہوتا ہے۔ معافن فی جسدہ، اور اس کا جسم بالکل صحیح سالم ہے، تندرست ہے، وعندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس 1 دن کا کھانا موجود ہے، صرف 1 دن کا، اس کی جیب میں 5 ریال ہے، 2 ریال ہے، اور وہ یا 5 ریال کہہ رہے وہ آج دوپہر کو بھی 1 ریال کی روٹی اور 1 ریال کی دال لے کے وہ کھا سکتا ہے، اور شام کے لیے بھی 2 ریال اس کے پاس جیب میں موجود ہے۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں کأنما ہیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، اس بندے کے پاس رب ذوالجلال نے پوری دنیا کو کناروں سمیت اس کے قدموں میں ڈالا ہوا ہے، اس کے پاس دنیا کی ساری نعمت موجود ہے، اس کے پاس یہ 3 نعمتیں موجود ہیں۔ امن کی نعمت موجود، ورنہ پوچھئے ان غزہ کے لوگوں سے جن کے گھروں میں امن موجود نہیں، پوچھئے ان لوگوں سے، یمن کے لوگوں سے جن کو لوگ لوٹ لیتے ہیں، پوچھئے سوڈان کے لوگوں سے، پوچھئے افغانستان کے لوگوں سے
جن کو روزانہ پوچھیے کشمیر کے لوگوں سے، جن کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ وہ بم گرے گا کہ پتہ نہیں گھر کے افراد بچیں گے کہ نہیں بچیں گے، کیونکہ وہ بم ہمارے گھر کے اوپر تو نہیں گرے۔ امن کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ مملکت سعودی عرب یہ امن کا گہوارہ ہے، جہاں کسی کو کوئی خطرہ نہیں، اکیلے جنگل بیاباں میں آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ ہیں، بیوی کے ساتھ ہیں، خاتون آپ کے ساتھ ہیں، بیٹیاں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کوئی خطرہ آپ کی جان کو نہیں۔ امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک دن کا کھانا اگر آپ کے پاس موجود ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور آپ کو کسی کے پاس ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ لیکن اگر میں ایسی بات کیوں کروں، میرے پاس 10,000 کیوں نہیں جمع ہو رہا ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں جمع ہو رہا، یہ سوچ سوچ کے اپنے آپ کو مار رہا ہوں، بلڈ پریشر کا شکار ہو رہا ہوں، شوگر کا مریض بن رہا ہوں، اور اللہ اکبر کبیرہ اس قسم کے سے نفسیاتی مریض بن رہا ہوں، تو یہ تقدیر کے اوپر ایمان نہیں۔ تو اللہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ سورۃ نحل ہے، اللہ فرماتے ہیں سورۃ ہود میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چھوٹی سی چیونٹی سے لے کر بڑے سے بڑے جاندار تک جس میں زندگی کی رونق موجود ہے، جس کو رزق کی طلب اور تڑپ اور تمنا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کا رزق اللہ کے پاس ہے۔ اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ ایسے مقام سے بعض کا رزق دیتا ہے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، وہ اس کی دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کو بھی جانتا ہے، اس نے کس ملک میں کتنا ٹھہرنا ہے، سعودی عرب میں کتنا رہنا ہے، کس کفیل کے پاس کتنا، یہاں لوگ 40 سال سے رہ رہے ہیں، 6 کفیل 10 کفیل لوگ بدل چکے ہیں، کئی مرتبہ ایک کفیل کے بعد دوبارہ ویزے پہ آ چکے ہیں، 3 4 کفیل لوگ بدل چکے ہیں۔ جب تک ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، یہاں